مسلمان اور صاحب ایمان کی زندگی قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے مطابق وجاہدوا، اللہ کی راہ میں اس طرح جہاد کرو جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے۔ اب جہاد حقیقت میں ہے کیا ہے؟ مسلمان کی زندگی پیدائش سے لے کر اس کی اس دنیا سے رخصت ہونے تک ساری کی ساری جہاد سے عبارت ہے۔ اب جہاد جوہد سے نکلا ہے۔ جوہد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، ہمت سے کام لینا، محنت کرنا، لگن سے اپنی منازل کی طرف رجوع کرنا۔ تو اس صورتحال میں اپنی ذات کے خلاف، معاشرے کے خلاف، ہر ان معاملات کے خلاف جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور کرتے ہیں، ہر معاشرتی برائی کے خلاف، ہر شیطانی عمل کے خلاف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، یہ سارے جہاد ہیں۔ علم حاصل کرنا بھی جہاد ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرنا بھی جہاد ہے، ہر وہ کام جس میں رضا الہی کا پہلو نکلتا ہے اس کا کرنا جہاد ہے، اور ہر اس کام سے بچنا جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور لے کے جاتا ہے بھی جہاد ہے۔ یہ تو ہو گئی تھوڑی سی تمہید جہاد کے سلسلے میں کہ جہاد کو سمجھا جائے ہے کیا ہے۔ ہمارا مسلمانوں میں ایک ایسا طبقہ یا ایسا ایک گروہ وہ جہاد کو صرف اور صرف قتل، مقاتلہ، خون بہانا، تباہی و بربادی پھیلانا لیتا ہے۔ ایسے ہرگز نہیں ہے۔ اس قتل مقاتلے کو قرآن مجید میں قتال کا نام دیا گیا ہے۔ جو عربی زبان کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ قتال استعمال ہوتا ہے، وہ جہاد استعمال نہیں ہوا۔ جہاد آتا ہے تو جہاد جامع لفظ ہے، جامع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ قتال کی بات کرتے ہیں تو قتال وہ ہے کہ میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے قتال کیا جائے، یعنی دشمن کو قتل کیا جائے، اس کی جان لی جائے، اسے تباہ و برباد کیا جائے، اسے نیست و نابود کر دیا جائے۔ اب یہ دو چیزیں اب آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا سوال یہ تھا، یا بہت سارے سوالات ہمارے پاس جو آئے کہ غزوہ ہند کے بارے میں بتائیے۔ اب غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو لیڈ کیا، یعنی ان مجاہدین کو جو قتال کرنے کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈرشپ میں، آپ کی رہنمائی میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اس میدان جنگ تک گئے اور وہاں اپنی جانیں قربان کی یا دشمنوں کو واصل جہنم کیا، اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اگر کسی کی طرف کوئی ایسی ایکسپیڈیشن، ایسی مہم جوئی کی گئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اس کی اجازت دی اور کسی اور صحابی کو اس کا لیڈر مقرر کیا، اس کا جنرل مقرر کیا، تو اس صورتحال میں اسے سریہ کہتے ہیں اور اس کی جمع سرایا ہے۔ اسی طرح غزوہ کی جمع غزوات ہے۔ جہاں تک بات آتی ہے ہند کے بارے میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث اس سلسلے میں ہیں، لیکن ہم سب سے پہلے اس غزوہ کی بات کرتے ہیں کہ غزوہ ہند۔ اب چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے نام دیا غزوہ ہند کا، تو اس لیے اسے غزوہ ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ ٹیکنیکلی طور پر اسے غزوہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس میں شریک نہیں ہو رہے، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نام غزوہ کا دیا تو اس لیے اسے غزوہ ہی کہا جاتا ہے اور غزوہ ہی کہا جائے گا۔ اب اس کے سلسلے میں دیکھیں تو ہمارے پاس صحاح ستہ کی کتابوں کو سب سے زیادہ مستند مانا جاتا ہے۔ صحاح ستہ میں دو کتابیں ایسی ہیں جنہیں ہم صحیحین کہتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف۔ اس کے بعد 6 کی 6 کتابیں صحیحین کہلاتی ہیں۔ ان 6 کی 6 کتابوں کی اتھنٹسٹی کے حوالے سے کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی ایسا طبقہ نہیں ہے جو ان کی مصدقہ حیثیت سے ذرا بھی روگردانی کرتا ہو یا اس پہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کرتا ہو یا اس کا اظہار بھی کرتا ہو، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے ان صحاح ستہ کو صحاح کہا جاتا ہے، یعنی صحیح ہیں، یہ پرفیکٹ ہیں، ان میں اتھنٹسٹی ہے، وداؤٹ اینی کائنڈ آف اوبلیوین اینڈ ڈاؤٹ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ احادیث مبارکہ مصدقہ ہیں، اس لیے ان کو صحاح کہا جاتا ہے، صحیح کی جمع ہے۔
اب ان میں سے ایک کتاب ہے سنن النسائی. سنن النسائی کے امام النسائی جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے اپنے ہاں نقل کرتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ غزوۃ الہند فإن أدركتها أنفق فيها نفسي ومالي وإن قتلت كنت أفضل الشهداء وإن رجعت فأنا أبو هريرة المحرر. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا. It was promised by the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تم سے کہ غزوہ ہند ضرور ہوگی. سو ڈاؤٹ کی جو ذرا سی بھی شک و شبے کی کیفیت ہے وہ تو یہیں زائل ہو گئی, یہیں ختم ہو گئی, پیچھے رہی کوئی نہیں. بیکاز اٹ از پرامزڈ آف دا پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وٹ ہی سیڈ وعدنا, دا پرافٹ پرامزڈ ود اس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا کہ غزوہ ہند ہر حال میں ہوگی. اس میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چلا تو میں اپنا جان و مال سارا اس میں خرچ کر دوں گا, لگا کر اس میں شامل ہو جاؤں گا. اگر میں وہاں پہ قتل کیا گیا تو میں افضل الشہداء میں سے ہوں گا, اور اگر میں زندہ واپس آ گیا تو میں جہنم کی آگ سے مکمل طور پر آزاد گردانا جاؤں گا. اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا. اب دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن النسائی میں ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3 احادیث مبارکہ مروی ہیں اس میں, اور تینوں کا تقریباً یہی ان کا متن ہے, اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے ان تینوں احادیث میں. اب ایک حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد فرما دیا تھا, ان سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار اصابتاً تغزو الہند و اصابتاً تکون مع عیسی ابن مریم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 2 گروہ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا ہے. ان میں سے ایک وہ ہوگا جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا, اور دوسرا وہ ہوگا جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کرے گا. جس وقت مسیح الدجال کا معاملہ آئے گا تو اس وقت عیسیٰ ابن مریم کی مدد کرے گا. یعنی یہ بھی یہاں سے ثابت ہو گیا, ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ جو غزوہ ہند میں شامل ہوگا وہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے. اب دیکھیے غزوہ ہند کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں نقل کیا ہے. پھر ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں نقل کیا ہے. پھر امام النسائی نے ان حدیث کو اپنی دونوں کتابوں میں سنن المجتبیٰ میں اور سنن الکبریٰ میں نقل کیا ہے. امام بہقی نے بھی اپنی سنن الکبریٰ میں اس کو نقل کیا ہے, اور امام حاکم نے المستدرک میں اس کو نقل کیا ہے. امام بخاری یا تاریخ الکبیر میں نقل کیا ہے اس کو, گو کہ انہوں نے بخاری شریف کا حصہ ایسے نہیں بنایا لیکن اپنی دوسری کتاب التاریخ الکبیر میں اس کو نقل کیا ہے. امام بخاری کے جو استاد محترم ہیں انہوں نے بھی اس کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس حدیث مبارکہ کو. اس کے علاوہ امام حجر عسقلانی نے اپنی مشہور زمانہ کتاب تہذیب التہذیب میں بھی نقل کیا ہے اس کو. اور حضرت صوبان کی حدیث کو بھی امام احمد بن حنبل, امام نسائی, شیخ نصیر الدین البانی نے, طبرانی نے, بہقی نے, علامہ ابن کثیر نے, امام ویلمی نے, اور امام جلال الدین السیوطی نے الجامع الکبیر میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. اس کے علاوہ امام مناوی, امام ماضی, ابن عساکر وغیرہ نے بھی اسے بڑی شد و مت کے ساتھ اپنی نابغہ روزگار تحقیقات میں اور تصنیفات میں شامل کیا ہے. امام عساکر نے تو تاریخ دمشق میں پورا ایک باب باندھا ہے اس کے اوپر, اور بڑی وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. کچھ لوگ اس کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کرتے ہیں. شک و شبے کی اس میں گنجائش ہے ہی نہیں کسی صورتحال میں. لیکن دیکھ لیجئے کہ یہ جس غزوہ کی ہم بات کرتے ہیں اس میں جہادی لوگ کیسے ہوں گے یا کس انداز کے ہوں گے, اس کو ذرا دیکھ لیں تو میرا خیال ہے ذرا سمجھ آ جائے گی ہمیں کہ کس طرح کی ہوگی. اب زمانہ اپنی جہتیں تبدیل کرتے ہوئے ارتقائی منازل طے کرتے 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 تمام کی تمام سائنسی اور تمام کی تمام ٹیکنالوجی کی ایجادات کے ساتھ یہاں آ کے پہنچ گیا ہے جہاں ہماری زندگیوں کا وہ انداز جو اس سے پہلے کبھی ہوا کرتا تھا بالکل تبدیل ہو گیا ہے. حتیٰ کہ اب راتیں نہیں لگتی ہمیں, دن ہمیں دن بھی نہیں لگتے. ہمارے روز و شب کے معمولات تبدیل ہو گئے. ٹیکنالوجی نے اس کائنات کو انگلی کے اشارے پہ رکھ دیا ہے, پوری کائنات کو, اور پوری کائنات کی معلومات اور پوری کائنات کے تمام ہتھیاروں کو انگلیوں کی ان پوروں کے اوپر رکھ دیا ہے اس ٹیکنالوجی نے, اس سائنس نے.
ان ڈسکوریز نے. اب ہماری جنگوں کا بھی وہ انداز نہیں رہا جو کسی زمانے میں تیغ و تفنگ کے ساتھ ہوتا تھا، یا قوت بازو کو آزمایا جاتا تھا، یا مبارزت کے لیے میدان جنگ میں ایک دوسرے کو للکارا جاتا تھا، یا ہو ہا یا ہائے ہو کی آوازیں آیا کرتی تھیں، یا ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہو کر اپنی بہادری کے وہاں پر نکوچ ثبت کیے جاتے تھے. ایسی ساری باتیں اب نہیں رہیں. اب تو ٹیکنالوجی میں میزائل سسٹم ہیں، اس کے بعد مختلف قسم کی اور ٹیکنالوجیز ہیں جہاں پہ کسی قسم کے آپ انسان کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی. ہمارے ہاں ہماری انوینٹڈ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمارے ایک انگلی کے اشارے کی منتظر ہیں اور خود جا کر اس ٹارگٹ پہ اپنا کام کر کے آ جاتی ہیں. اب ہمیں اپنے ہاں اپنے طور پر اگر اس جنگ کے لیے تیار ہونا ہے، اپنے اس غزوہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، تو اسی ٹیکنالوجی کا وہ عروج جو اس زمانے میں موجود ہے اس سے بڑھ کر عروج حاصل کرنا ہے جو ان کے پاس نہ ہو. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ آپ اپنے گھوڑوں کو ہمیشہ تیار رکھا کرو. گھوڑا ایک سمبل ہے. دس از ناٹ جسٹ لائک ایز این اینیمل وی کین سے ٹو رائڈ اپان، جس کے اوپر سواری کی جاتی ہے. نو ناٹ ایٹ آل. ہارس از اے سمبل آف وار. مین یو شوڈ ہیو ٹو پریپیئر فار وار ایٹ آل ٹائم ود یور اینیمیز ود دا ہیلپ آف دیٹ ٹیکنالوجی وچ از ویری مچ یوزفل ان دیٹ کنٹیکسٹ. ہر وقت تیار ہونا چاہیے. اب ہماری اس جہاد میں ہمارا علم، ہماری تعلیم، ہماری آگاہی، ہماری جستجو، ہماری فہم، ہماری فراست، ہماری ٹیکنالوجی کا حصول، نت نئے قسم کے اوزار، میزائلز، ہمارے ذہنی ارتقاء اور روزانہ کی مختلف قسم کی کمپیوٹر ٹیکنالوجیز اینڈ آل ادر تھنگز وچ واز ریکوائرڈ ٹو بی ان دس کنٹیکسٹ ہر حال میں ہمارے پاس ہونی چاہیے. یہ وہ جنگ ہے جس میں ہمارے بچے نے، جس میں ہمارے جوان نے، جس میں ہمارے مستحکم عمر والے نے، جس میں ہمارے ادھیڑ عمر والے نے، جس میں ہمارے بوڑھے نے، جس میں ہماری خواتین نے، جس میں ہماری بہنوں نے، جس میں ہماری بیٹیوں نے، جس میں ہماری ماؤں نے، جس میں ہماری بیویوں نے، جس میں ہر قسم کے طبقہ فکر اور ہر قسم کے طبقہ عمل نے مکمل طور پر حصہ لینا ہے اس میں. اور اس حصے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے. یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ہم چڑھ دوڑیں گے اور وہ چڑھ دوڑیں گے اور فلاں کریں گے اور اس طرح ہوگا. ایسے ہرگز نہیں ہے. ہمیں اپنے علوم کو درست کرنا ہے لانگ رن کے لیے. یہ ایک دن کی لڑائی بھی نہیں ہے، ایک ہفتے کی بھی نہیں ہے، ایک مہینے کی بھی نہیں ہے. یہ صدیوں کی لڑائی ہے، صدیوں سے چلتی آ رہی ہے، صدیوں تک چلتی رہے گی. آئندہ پتہ نہیں کب تک چلے گی. کوئی وقت مقرر نہیں ہے اس کا، کوئی معین نہیں ہے وقت. مسلسل برسر پیکار ہیں ہم، ہر وقت ہر لمحہ ہم برسر پیکار ہیں. اور ہند بھی ایک سمبل ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہی ہندوستان ہے. یہ ہند بھی ایک ایسا سمبل ہے کہ ہر وہ طاقت جو اسلام کے مخالف ہے، جو اللہ کے خلاف ہے، جو اللہ کے رسول کے خلاف ہے، اس نے ہم پہ اٹیک کرنا ہے اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو مقابلہ ہماری پرانی ان زنگ آلود تلواروں سے نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے فی زمانہ اس زمانے کی اس تمام ٹیکنالوجی کے ساتھ جو دوسرے لوگوں نے حاصل کر کے ہمارے اوپر غلبہ حاصل کیے ہوئے آج کل. اور ہم اپنی تعلیم سے بھاگے ہوئے ہیں، ہم اپنی تحقیق سے بھاگے ہوئے ہیں. ہم اپنے تمام رواجات جو ہم نے اپنے ہاں رائج کیے تھے اور لوگوں کے اوپر ڈومینیٹ کرنے کے لیے اس کو آزمایا تھا ہم نے، وہ سب ہم سے چھن گئے. اس لیے چھن گئے کہ ہم نے خود ہی ان کے لیے اپنے راستے مسدود کر دیے. ہم نے ان اکابرین کو جو ہمارے سب سے بڑے بڑے جید علماء تھے، محققین تھے، ان کو ہم نے سر عام پھانسیاں دی، ان کی انسلٹ کی، ان کی بے عزتی کی. کرتے کرتے ہمارے اذہان سے ان اطراف میں جانے والے لوگ جتنے تھے ان کی عزت و توقیر ختم ہو گئی. اور دیگر اس کے بعد آنے والے کسی نے جرأت ہی نہیں کی ان کا وہ حال دیکھ کر، ان کا انجام دیکھ کر. ہمیں اپنے تعلیم کی قدر کرنی چاہیے. تعلیم کا وہ پیٹرن مقرر کرنا چاہیے جس میں لوگوں کو تحقیق کی طرف لایا جائے یا ان کو شعور دیا جائے. وہ تحقیق کریں، جس چیز میں ان کی طبیعت چاہتی ہے تحقیق کریں. خود سے کبھی کوئی شعبہ متعین نہ کیا جائے کہ اسی شعبے میں کی جائے. نہیں، جس طرف اس کا دل لگتا ہے، جس طرف جانا چاہتا ہے، تحقیق کرنے والوں کو رسپیکٹ دی جائے، ان کو اجاگر کیا جائے، ان کی تمام تعلیمات کو، ان کی تحقیقات کو معاشرے میں پھیلایا جائے، اس کو ترقی و ترویج دی جائے، ان کی قدر افزائی کی جائے، ان کی عزت افزائی کی جائے. یہ نہیں کہ ان کو ذلت سے دھتکارا جائے اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. اور دوسری بات، ہمیں اپنے اخلاقیات پہ نظر ڈالنی چاہیے. جس قوم کا اخلاق نہیں رہتا اس کے پاس کچھ نہیں رہتا. جس شخص کی اگر کہتے ہیں نا کہ کوئی بیماری سے ہو گیا کچھ، نو نتھنگ ایٹ آل، کچھ نہیں جاتا اس کا. بیمار ہو گیا تو اس کے ایک جسم کا حصہ کٹ گیا، پھر بھی کچھ نہیں، اس کا دماغ کام کر رہا ہے، پھر بھی وہ کرامت شخص ہے.
لیکن یاد رکھیں جس کا اخلاق ختم ہو گیا اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا، نہ اپنی شخصیت، نہ اس معاشرے کی شخصیت، نہ اس سے وابستہ اس کے ماں باپ عزیز و اقارب یا اس کی اولاد کی کوئی حیثیت اور شخصیت کچھ بھی باقی نہیں رہتی اگر اس کا اخلاق نہیں رہا۔ ہماری معذرت کے ساتھ اخلاقی حالت یہ ہے کہ روزانہ اخبارات میں یا ٹی وی کے اوپر ایسی ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جنہیں دیکھ کر سن کر اللہ اپنے کرم فضل اور احسان میں رکھے شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے انسان۔ ایسے حالات ہیں ہمارے۔ صرف باتوں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا کہ ہم انہی کے پیچھے لگے رہیں۔ یاد رکھیے جب تک ہم اپنے آپ کو ہر محاذ پر تیار نہیں کریں گے اور سب سے بڑے محاذ قوموں کی زندگی میں اس کے عروج کے لیے جو سب سے زیادہ کارآمد ہتھیار ہیں وہ اس کی تعلیم ہے، علم ہے اور اس کی اخلاقیات اور کردار ہے، اس کی طرف توجہ دیجیے۔ آپ ہی دنیا میں سب سے بہترین قسم کے لوگ ہوں گے، آپ ہی دنیا میں نومینیٹ کرنے والے ہوں گے، اور اگر ایسے نہیں ہوگا تو پھر کیجئے۔ آج میں بھی تقریر کر رہا ہوں، کل کوئی اور کرے گا، تیسرے دن کوئی اور کرے گا، چوتھے دن کوئی اور کرے گا، آپ بھی نعرے لگاتے جائیے، وہ بھی نعرے لگاتے جائیں گے، اور حاصل وصول کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے کرم فضل اور احسان میں رکھے۔